میں نے جو ہی اماں کی طرف ہاتھ بڑھایا مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ یہ جھٹکا لگنے کی وجہ وہ ہیبتناک ہنسی تھی جو میں نے اپنی پشت پر سنی تھی، ہلکی اور دبی دبی ہنسی جو دھیرے دھیرے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہنسی کی آواز شرف الدین کی تھی، اس شرف الدین کی جو چند منٹ پہلے زخمی حالت میں بے سدھ پڑا تھا، جسے میں مردہ سمجھ رہا تھا یا بے ہوش۔ میں ایڑیوں کے بل گھوم گیا، اس پر نگاہ پڑتے ہی میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کھڑا ہوا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں مجسمہ اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا کڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت بھری تھی۔ میں اس کی طرف لپکا۔ شرف الدین، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھے دے دو، میں چیخا۔ جس کے لیے میں نے اتنے کشٹ اٹھائے، اتنی کٹھنائیاں سہیں، وہ میں واپس کر دوں؟ نہیں وقار الحسن، تم نے مجھے میری وہ زندگی واپس دلا دی ہے جو اتنی سندر، حسین ترین ہوگی۔ شرف الدین بول رہا تھا مگر آواز اس کی نہیں تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے یہ دونوں چیزیں دے دو۔ اتنی چھتی اٹھا کر، اتنا نقصان اٹھا کر بھی تم مجھے ان چیزوں کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکے۔ اس نے منہ اٹھا کر وحشتناک قسم کا قہقہا لگایا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا چہرہ سفید ہو چکا ہوگا۔ مجھے اگر سنہرے بابا تفصیل سے یہ نہ بتا چکے ہوتے کہ ان چیزوں کو حاصل کر کے سادھو کیا کرے گا تو شاید میری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اب تو اس نے دونوں چیزیں حاصل کر لی تھیں۔ میں واقعی بے وقوف تھا کہ اس قدر نقصان اٹھانے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ صرف چند ثانیے میری کامیابی کے ضامن تھے اور میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر خود پر قابو رکھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اماں کا خیال آتے ہی میں پلٹا تاکہ انہیں سنبھال سکوں، مگر یہاں مجھے حیرت اور دکھ کا ایک اور زبردست جھٹکا لگا۔ دروازے کی چوکھٹ بالکل خالی تھی، بلکہ حجرے کا دروازہ ویسے ہی اندر سے بند تھا جیسے میں نے چلنا شروع کرنے سے پہلے بند کیا تھا۔ وقار الحسن، جو شکتی تم حاصل کر چکے ہو وہ تو تمہیں حاصل ہو گئی، مگر اب ایسی کوئی بھی چیسٹا نہ کرنا، میں تمہیں سکھ کے آکاش پر پہنچا دوں گا۔ تمہارے دھرم میں ساری شکتیاں مانس کو شانتی اور سکھی جیون سے دور کرتی ہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسے سکھی جیون میں لے جاؤں گا جہاں کی سندرتا تمہارے من کو درگالو شانتی دے گی، ابدی سکون دے گی۔ یہ شکتیاں تمہیں جن کٹھنائیوں سے گزر کر جیون سے دور کرتی ہیں، اس سے بھی کم کشٹ اٹھا کر تم امر ہو سکتے ہو، نرم و ملائم جذبوں اور بدن کی لذتوں سے لطف اندوز ہو کر جیون کی وہ خوشی حاصل کر سکتے ہو جو کئی جنم تک تمہاری آتما کو شانت رکھے گی۔ او خبیث شیطان، تو اگر ان چیزوں کو حاصل کر کے یہ سمجھتا ہے کہ تو مجھے شکست دے دے گا تو یہ تیری بھول ہے۔ میں دانت کچکچاتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ مکمل طور پر شرف الدین کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ نقوش غیر محسوس انداز میں تبدیل ہو رہے تھے۔ پہلے ہی مرحلے میں ناکامی نے مجھے آپے سے باہر کر دیا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کس قدر جلد اور آسانی سے کامیاب ہو گیا تھا، اس کا مجھے بے پناہ قلق تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس سے ٹکرا کر خود کو فنا کر لوں۔ اس کا کوئی شوبدہ، کوئی جادو یا کوئی بھی چال میری زندگی کا خاتمہ کر دے تاکہ میں سنہرے بابا کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے زندہ ہی نہ رہوں، اماں اور تایا کو یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ رہوں کہ جس چلے کی خاطر میں ان سے جدا ہوا اس میں پہلے ہی روز ناکام ہو گیا ہوں۔ نہیں بالک، اب تم مجھ سے یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنا پورا جیون تیاگ کر جو شکتیاں حاصل کی ہیں انہیں ایک تچ چوکرے کی بھڑکیاں مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ ویسے میں تیرا آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں کہ تیرے من کی کمزوری ہی نے مجھے سفل کر دیا ہے۔ میں جا رہا ہوں بے وقوف بالک، لیکن یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ میرا در ہمیشہ تیرے لیے کھلا ہے۔ میں تم جیسے بالکوں کا اور خاص طور پر تیرا انتظار کروں گا۔ تو جان لے مورکھ کہ تجھ میں بڑی شکتی پانے کی چھمتا ہے، ایسی شکتی جو مانس کے دل پر وجے پا سکتی ہے، جو جانوروں کو رام کر سکتی ہے۔ تیری اس گپت شکتی سے وہ سنہرا بڈھا بھی جانکاری نہیں رکھتا، یہ میں جانتا ہوں، صرف میں ایسی سندر کنیاؤں کو تیرے شریر کا رسیا بنا دوں گا جن کا سپرش تیرے شریر میں کئی شتابدی تک میٹھی لہریں دوڑاتا رہے گا۔ تو چاند کی اویشاؤں کو اپنی آتما میں سموتا محسوس کرے گا۔ کیا تیرے دھرم میں اتنی کوئی شکتی ہے جس سے تو اتنے بہت سے سواد، اتنی بہت سی لذتیں پا سکے؟ مجھے تیرے ان خبیث شکتیوں کی ضرورت نہیں ہے شیطان۔ میں آج قسم کھاتا ہوں کہ ہر راہ پر تیرا مقابلہ کروں گا، ہر موڑ پر تجھے شکست دوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں تجھ سے تیری یہ زندگی ہی چھین لوں گا جو تجھے تیری رنگینیوں کے خواب دکھا رہی ہے، جو جانے کتنی معصوم دوشیزاؤں کی موت پر دنیا پر چھا جانے کو بے چین ہے۔ میں بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ مورکھ، تو مجھے کوئی بھی چھتی نہیں پہنچا سکتا۔ اب مجھ تک پہنچنے کے لیے تجھے جانے کتنی شتابدی سے گزرنا پڑے گا۔ وہی تو ایک تھا جو تجھے تیرے مقصد میں کامیاب کر سکتا تھا۔ اسے کھوجنے کے لیے مجھے اپنا پورا جیون تیاگنا پڑے گا،
اور ابھی تجھ میں اتنا دم نہیں ہے، اس نے گھمنڈی انداز میں کہا۔ میں جان نہیں سکا کہ وہ کس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن اس کی گفتگو سے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اس کے مقابلے کی طاقت دے سکتا ہے۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں فتح مندی کا غرور تھا، چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اندر سے بجھائے دے رہی تھی۔ میرے اندر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، پھر وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا، یوں جیسے وہ تھا ہی نہیں، یا اگر تھا اور صرف تصور تھا جو پل جھپکتے میں ہی غائب ہو چکا تھا۔ پہلا خیال تو مجھے یہی آیا کہ یہ سب کچھ ایک بھیانک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے جھٹلانا میرے کیا کسی کے بھی بس میں نہیں۔ میں اس قدر دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ بار بار خیال آ رہا تھا کہ آخری چلہ مکمل ہونے میں صرف چند ہی تو لمحے رہ گئے تھے، اگر میں نے خود پر قابو رکھا ہوتا تو کیا حرج تھا، مگر ہو تو کچھ چکا تھا، اور جو کچھ میں کھو چکا تھا اسے واپس لانا میرے بس میں نہیں تھا۔ جانے اس لمحے مجھے کیا خیال آیا کہ میں حصار میں بیٹھا اور وظیفہ اسی جگہ سے شروع کر دیا جہاں سے ٹھہرنے کے بعد اور ان دونوں چیزوں پر حصار کھینچنے کے بعد دوبارہ شروع کرنا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے بڑے انہماک سے وظیفہ کرتا رہا، یہاں تک کہ میں فارغ ہو گیا۔ مجھے کوئی بھی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ اب جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں محض اپنا وقت برباد کر کے لوٹ جاتا۔ بس میرے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس تھوڑے سے وقفے میں ہونے والے واقعات کو بھول کر میں اپنے وظائف جاری رکھوں۔ یہ تمام وظائف 40 روز کے تھے، 40 روز بہت ہوتے ہیں، جبکہ میں تو ایک ہی روز میں گویا نچڑ کر رہ گیا تھا۔ بہرحال میں نے دل کی بات مانتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ میں 40 روز کا چلہ مکمل کر کے ہی جاؤں گا۔ پہلے جاتا بھی تو کیا کرتا، اماں اور تایا کو اپنی شکست کا احوال سنا کر پریشان کرنے کے سوا کیا حاصل کر لیتا، جبکہ 40 روز کا چلہ کرنے کے بعد کم از کم میں یہاں سے جانے سے قبل سنہرے بابا سے تو مل لیتا۔ انہوں نے 40ویں روز ہی آنے کا وعدہ کیا تھا، مجھے 40 روز سے قبل حجرے سے باہر قدم نکالنا بھی منع کر رکھا تھا، سو میں نے یہ دن یہیں گزارنے کا فیصلہ کر کے اس پر عمل شروع کر دیا۔ سب سے پہلے عشاء قضا اور تہجد کی نماز پڑھی، سبزیاں نمک ڈال کر ابالیں، کٹورا بھر کر پانی پیا۔ یہ وہ کٹورا نہیں تھا جو حصار کے اندر رکھا تھا، اسے تو 3 روز تک استعمال کرنا تھا۔ ابلی ہوئی سبزیاں کھا کر میں چند منٹ کے لیے لیٹ گیا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر میں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کب تک اور کس طرح بیٹھا رہا۔ جب تھکن اور نیند کے غلبے نے جسم کو بھربھری ریت جیسا کر دیا تو میں وہیں ڈھہ گیا۔ اسی حصار کے اندر ہی میں ٹانگیں سمیٹ کر لیٹا رہا اور کچھ دیر کو سو گیا۔ پہلی رات کو کچھ دیر کو سونے کی اجازت مجھے پہلے ہی مل چکی تھی، اگلی رات مجھے قطعی نہیں سونا تھا۔ یہ نیند مجھے زیادہ دیر تک بے سود نہیں رکھ سکی، میں بہت جلد تر و تازہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا اور مجھے مزید کب تک یوں ہی رہنا تھا، میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے ہر حال میں 40 روز کا چلہ کرنا ہے، میں سنہرے بابا سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، میں ایک کے بعد ایک چلہ کرتا رہا، اسی ترتیب اور اسی نماق سے جس کی تلقین مجھے سنہرے بابا نے کی تھی۔ میری غذا روز بروز کم ہوتی چلی گئی، پیاس کی شدت میرے بدن میں رچ بس گئی اور میں عادی ہوتا چلا گیا۔ اب تو ضروری حاجت کا بھی مجھے بہت کم احساس ہوتا تھا۔ سیدھا بیٹھے رہنے اور گہرے سانس لیتے رہنے سے میں اتنے روز مسلسل وظیفہ کرنے کے بعد بھی خود میں بڑی مضبوطی پاتا تھا۔ نہ مجھ میں نقاہت رہی تھی اور نہ تھکن کا کوئی احساس، بلکہ اس کے برعکس میں خود میں ایک عجیب و غریب قسم کی روشنی اور طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اس احساس کی وجہ سے مجھے ادراک ہوا کہ ہندو یوگا کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، یا اولیاء کرام مختلف وظائف کے بعد بھی اس قدر تر و تازہ کیسے رہتے ہیں۔ بابا نے مجھے آخری وظیفے کے دوران میں نیلے رنگ کی روشنی کا تصور کیے رہنے کو کہا تھا۔ شاید اسی مراقبے کی وجہ سے میں ایک ایسی تبدیلی محسوس کر رہا تھا جو مجھے بے پناہ قوت، خوشی اور سکون بن کر دوڑ رہی تھی۔ میں دنیا سے بالکل کٹ گیا تھا۔ دنیا سے قطع تعلق تو پہلے ہی روز ہو گیا تھا، مگر تصوراتی طور پر میرا جو رابطہ شروع دنیا سے، اپنے گھر والوں سے یا پچھلے واقعات کے حوالے سے رہا تھا، اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا، بلکہ کچھ عجیب و غریب قسم کے خیالات اور کیفیت نے مجھ پر تسلط جما لیا تھا۔ کبھی کبھی میں خود کو ایک وسیع سمندر کی شکل میں محسوس کرتا تھا، اس کی سطح پر پراسرار قسم کی خاموشی مگر بے پناہ تلاطم ہوتا۔ ایسے میں اپنے اندر اٹھتی ہوئی لہروں کو نہ صرف محسوس کرتا تھا بلکہ ان شوریدہ سر لہروں کے اچھلنے اور کبھی کبھی ساحل سے ٹکرانے کی آواز بھی سنا کرتا تھا، اور کبھی میں خود کو ایک ایسے آتش فشاں پہاڑ کی شکل میں پاتا جس کے اندر لاوا پک رہا ہو۔ اس پکتے ہوئے لاوے کو میں یوں دیکھتا اور محسوس کرتا تھا جیسے میری آنکھیں اس لاوے میں بہہ رہی ہوں۔ اس کی تپش، اس لاوے کے پکنے سے پیدا ہونے والی خود بدھ کی آواز
اس میں اٹھتے شعلے اور کبھی کبھی نکلنے والا گاڑھا دھواں بھی میں بہت واضح طور پر محسوس کرتا تھا۔ اس کیفیت کے ختم ہونے کے بعد میں کچھ دیر تک نڈھال سا پڑا رہتا تھا، یوں جیسے میلوں کا سفر پیدل طے کر آیا ہوں۔ شاید یہ سب اس لیے تھا کہ میرا ذہن باقی تمام تصورات سے پاک ہو چکا تھا۔ حیرت تو مجھے اس روز ہوئی تھی جب 40 روز ختم ہونے اور وظیفے کے مکمل ہونے میں صرف 2 روز رہ گئے تھے۔ میں نماز پڑھنے اور کھانا کھانے کے لیے حصار سے باہر آیا تھا۔ کھانا کھا کر اور نماز پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے چٹائی پر سیدھا لیٹ گیا۔ میں خوش تھا کہ اب صرف 2 روز بعد میں یہاں سے گھر جاؤں گا۔ گھر کا خیال آتے ہی میں نے اپنے گھر کا تصور باندھنے کی کوشش کی تو ذہن میں لق و دق صحرا کے سوا کوئی دوسرا تصور نہ ابھرا۔ میں نے اماں کے بارے میں سوچنا چاہا تو کوئی چہرہ، کوئی وجود، کوئی نام میرے ذہن میں نہ آ سکا، اور تبھی مجھ پر یہ روح ورزا حقیقت آشکار ہوئی کہ میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ نہ مجھے اپنا گھر یاد تھا، نہ اماں کا چہرہ۔ میں لفظ گھر یا لفظ اماں تو کہہ سکتا تھا، سوچ سکتا تھا، مگر ان الفاظ کے ساتھ ہی جو تصور میرے ذہن میں آنا چاہیے تھا وہ نہ تھا۔ پھر تو میں نے دیوانہ وار ایک ایک کا نام لے کر اسے تصور میں دیکھنے یا اس سے متعلق کسی کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن کا پردہ بالکل صاف تھا، سفید لٹھے کی طرح بے داغ۔ کوئی تصور، کوئی خیال، کوئی چہرہ یا کوئی بھی کیفیت نہ تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں شاید سو رہا تھا، یا شاید اس لمحے مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا۔ یہ مسلسل بیٹھ کر وظیفہ کرنے کا نتیجہ بھی ہو سکتا تھا۔ 40 روز کم نہیں ہوتے، اور وہ بھی ایسی کیفیت میں جب مجھے اپنے ذہن کو ہر چیز اور ہر احساس سے قطع کر کے صرف اور صرف وظیفے پر توجہ دینی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ شاید میرا ذہن 40 روز تک بالکل صاف رہنے کی وجہ سے عاری ہو گیا ہے، اور یقیناً چلے کے اختتام کے بعد میں نارمل ہو جاؤں گا۔ مگر پھر جب میں نے اسی عجیب و غریب کیفیت کے دوران میں خود کو کبھی سمندر اور کبھی آتش فشاں پہاڑ کی صورت محسوس کیا، تو یہ احساس ہوا کہ سمندر اور پہاڑ کا تصور اس قدر طاقتور ہے کہ میں خود کو گہرے سمندر میں، اس کی لہر میں، یا پہاڑ کے اندر اس کے ایک ایک ذرے میں محسوس کرتا۔ یوں سمندر کا تصور اپنی جذبات کے ساتھ ذہن پر ابھر آتا، یا آتش فشاں پہاڑ کا تصور اتنا طاقتور ہوتا کہ میں خود میں لاوا پکنے اور بہنے کا شعور صرف محسوس ہی نہیں کرتا تھا بلکہ دیکھتا بھی تھا۔ اسی عجیب و غریب قسم کی کیفیت نے مجھے بے پناہ پریشان کر دیا تھا۔ بے چینی، بے سکونی اور ہیجان نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، لیکن میں نے بہت جلد خود پر قابو پا لیا، اور باقی 2 روز بھی بڑے انہماک اور توجہ سے مراقبے اور چلے میں کاٹ دیے۔ 40واں روز تھا۔ میں فجر کی اذان سے قبل ہی آخری چلہ کاٹ کر فارغ ہوا تھا۔ ان 40 دنوں میں بالکل بدل چکا تھا۔ نامعلوم کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اب وہ وقار الحسن نہیں رہا جو 40 روز پہلے اس حجرے میں داخل ہوا تھا۔ چلے سے فارغ ہو کر میں نے غسل کیا، اپنے اٹیچی کیس میں رکھے کپڑے نکال کر تبدیل کیے، اور نماز پڑھنے مسجد جانے کی تیاری کرنے لگا۔ حصار توڑنے کا طریقہ مجھے وہ سنہرے بابا بتا چکے تھے۔ میں نے ابھی حجرے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا کہ دروازے پر پڑی مدھم سی دستک سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سنہرے بابا کا روشن اور مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور تھی، لیکن نامعلوم کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے وہ ناراض ہیں۔ شاید وہ ان کی آنکھوں میں ناگواری کا تاثر تھا۔ میں نے ادب سے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا، پھر لپک کر ان کا مسلح جھاڑ کر دوبارہ بچھا دیا۔ ان کے ہاتھ سے ٹین کا وہ چھوٹا سا بکس لے کر اسی جگہ رکھ دیا جہاں وہ پہلے اسے رکھا ہوا دیکھ چکا تھا۔ بابا میرے سلام کا جواب دے کر اس کورس کی طرف بڑھ گئے جہاں انہوں نے مجسمہ اور کڑا رکھا تھا۔ میں دم بخود کھڑا رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھ سے ان دونوں چیزوں کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کریں گے۔ ممکن ہے میری لاپرواہی پر ناراضگی کا اظہار بھی کریں۔ میں ان کے حکم سے سرتابی کا سزاوار تھا، سو سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں وقار الحسن، میں ناراض نہیں ہوں، سنہرے بابا نے اچانک پلٹ کر کہا۔ اس بار ان کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے تشویش تھی، مگر مجھے اس بات کا دکھ پہنچا کہ تم نے میرے کہے پر اعتماد نہیں کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی بھی حال میں تمہیں حصار سے باہر نہیں آنا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ گو تم نے باقی چلے کر کے خود کو بہت سے عذابوں سے بچا لیا، مگر مجھ سے وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے ہو۔ تم نے اسے سکون دینے کی بجائے ایک ایسے اندھے کنویں میں اتار دیا ہے جہاں وہ ہمیشہ دکھوں کی صلیب پر لٹکی رہے گی۔ صرف وہی نہیں، اب جانے کتنی دوشیزائیں اس خبیث کی حوث کی بھیڑ چڑھ جائیں گی۔ سنہرے بابا کے لہجے میں بے پناہ کرب تھا۔ بابا، کیا میں کسی بھی طرح اس کا تدراک نہیں کر سکتا؟ تم نے ایک آسان راستہ چھوڑ کر مشکل راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔ تمہارے اندر سب کچھ کرنے کی طاقت ہے، خدا تمہاری حفاظت کرے گا، مگر یہ راستہ بہت پرخار اور تکلیف دہ ہے۔ تمہیں اپنی پوری زندگی تیاگنا پڑے گی
تب کہیں جا کر تم سادھو کو فنا کر سکو گے۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے وقار الحسن کہ اس خبیث کی موت تمہارے ہی ہاتھوں ہوگی۔ لیکن وہ اچانک خاموش ہو کر پرسوچ انداز میں میری طرف دیکھنے لگے۔ لیکن کیا سنہرے بابا، میں قسم کھا چکا ہوں بابا کہ اس خبیث شیطان کو چین نہیں لینے دوں گا۔ میں سب کچھ کروں گا۔ کیا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ میں واقعی بہت مضطرب تھا۔ تمہیں 3 وظائف کھلے آسمان تلے کرنا ہوں گے وقار الحسن، کسی ایسی جگہ جہاں پر سایہ نہ ہو، نہ درخت اور نہ ہی پہاڑ یا چٹانیں، کسی کھلی جگہ، کسی میدان یا کسی ایسے صحرا میں جہاں دور دور تک کوئی نہ ہو۔ ان وظائف کے دوران میں تم حصار نہیں باندھ سکتے۔ تمہیں ان وظائف کے دوران میں بڑی مصیبتیں اٹھانا پڑیں گی، بڑی تکلیفیں برداشت کرنا ہوں گی وقار الحسن۔ اگر تم میں حوصلہ ہوا اور تم کامیاب ہو گئے تو تم سادھو پر حاوی ہو جاؤ گے، ورنہ شاید۔ میں ان کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ سادھو کو اس خباثت سے روکنا ہی اب میرا مقصد حیات تھا۔ میں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اس لیے کچھ بھی مزید کہے بغیر میں نے ان سے وظائف کی تفصیل مکمل کی۔ سنہرے بابا نے بہت ہی بوسیدہ سا کتابچہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور تاکید کی کہ میں اس کتابچے میں لکھی ایک ایک بات کو ذہن نشین کر لوں، جب تک مجھے 100% یقین نہ ہو جائے کہ میں اس کتابچے کی کلی جزیات کو ذہن نشین کر چکا ہوں، ان وظائف کو کرنے کا خیال بھی ذہن میں نہ لاؤں۔ میں نے جھٹ وہ کتاب اپنی اٹیچی میں رکھ لی۔ اب تم جا سکتے ہو وقار الحسن، تم میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو طاقت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس سے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ سنہرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ طاقت تمہارے پاس امانت ہے بیٹا، خدا کی امانت۔ اسے صرف نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا۔ جب محسوس کرو کہ اس کی ضرورت نہیں رہی تو اسے لوٹا دینا۔ میں سمجھا نہیں بابا، کون سی طاقت؟ اور طاقت آدمی کیسے لوٹا سکتا ہے؟ میں الجھ کر بولا۔ امانت لوٹانا تمہیں نہیں آتا کیا؟ انہوں نے حیرت اور دکھ سے پوچھا۔ میں شرمندہ ہو گیا مگر کچھ نہ سمجھنے کی وجہ سے دوبارہ بول اٹھا، بابا، کوئی مادی چیز ہو اور اس کا مالک بھی سامنے ہو تب چیز لوٹائی جاتی ہے، مگر تمہارے خیال میں ہمارا مالک ہمارے سامنے نہیں ہوتا؟ اس بار ان کے لہجے میں درستگی تھی۔ میں بوکھلا گیا۔ نہیں بابا، ہاں میرا مطلب ہے کہ… سنو نادان لڑکے، جب ضرورت نہ رہے تو نماز پڑھنے کے بعد خدا سے مکالمہ کرنا اور کہنا کہ تم نے اس کی دی ہوئی طاقت سے جس قدر کام لے سکتے تھے لے لیے، اب اسے لوٹا رہے ہو، اور بس۔ میں نے سر جھکا دیا۔ یہ فیروزے کی انگوٹھی اور اسم اعظم تمہارے لیے کافی ہوگا۔ تمہیں پہلے تو پرکاش کی لاش کے گرد کھینچا گیا حصار توڑنا تھا تاکہ شکنتلا کی روح سکون پا سکے، مگر اب یہ ناممکن ہے۔ تم اگر پرکاش کی لاش ڈھونڈ کر اسے ان کے مذہب کے پیروکاروں کے حوالے کر بھی دو اور وہ اپنی رسومات کے مطابق اسے جلا بھی دے تو تب بھی شکنتلا پرسکون نہیں ہو سکتی۔ اسے سادھو اپنا آلائے کار بنا چکا ہوگا۔ اب وہ اس سے ایسے قبیح فعل کروائے گا کہ جسے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہوگا کہ اس کے سامنے بڑے بڑے ٹک ہی نہیں سکیں گے۔ بابا، کیا آپ… میں جھجک کر خاموش ہو گیا۔ یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ کیا وہ بھی اس کے سامنے بے بس ہوں گے؟ نہیں وقار الحسن، میں جس کام میں لگا ہوا ہوں اسے ادھورا چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں اس معاملے کی طرف دھیان دینے سے قاصر ہوں۔ حد الوسیع تمہاری مدد کر سکتا ہوں مگر کلی طور پر اس طرف توجہ دینا فی الوقت میرے لیے مشکل ہے۔ تم جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے گا، وہ نیتوں کو جاننے والا اور بڑا کارساز ہے۔ بابا کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اب وہ مجھ سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے، جانے کہاں کا سفر کر کے آ رہے تھے، انہیں آرام کرنا چاہیے تھا، اور میں خود غرضوں کی طرح انہیں سوال جواب میں الجھائے ہوئے تھا۔ نامعلوم کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں یہاں سے چلا گیا تو تنہا رہ جاؤں گا۔ پھر بھی مجھے یہاں سے جانا تو تھا ہی۔ میں نے اپنا ٹیچی کیس اٹھا لیا، پھر اچانک ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ بابا نے استفہامیہ انداز میں میری جانب دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اگر تم تنہا ہونے سے ڈرتے ہو تو پھر ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نہ بھی ہوں گا تو کوئی نہ کوئی تمہیں ایسا ضرور مل جائے گا وقار الحسن جو صحیح سمت کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکے۔ جاؤ، گھبراؤ نہیں، تمہیں اندازہ نہیں کہ اب تم کیا ہو۔ جاؤ۔ بابا، میں گھر اور گھر والوں کو شاید بھول چکا ہوں، میں نے کہا، اور پھر انہیں تفصیل سے بتایا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے بڑی توجہ سے میری بات سنی۔ خود کو سمندر اور پھر پہاڑ محسوس کرنے والی بات کے تذکرے پر ان کی آنکھیں چمکنے سی لگی تھیں، یا شاید میں نے محسوس کیا تھا۔ پوری بات سن کر انہوں نے میری کمر تھپ تھپائی اور مسکراتے ہوئے بولے، جب تم اس حجرے سے باہر نکلو گے تو سب کچھ جان جاؤ گے، سب کو پہچان لو گے، لیکن وقار الحسن، خود پر قابو پانا، غم کو روگ نہ بنا لینا،
دکھوں اور مصیبتوں سے مقابلہ کرنا ہی مردانگی ہے، ورنہ مرد کس کام کا؟ زندگی کے اچھے برے حالات سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تم آرام کی زندگی کی خواہش نہ کرنا، مادی چیزوں کو اہمیت نہ دینا، حقوق و لباد کا بہت خیال رکھنا۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم بڑے سے بڑا کام بھی آسانی کے ساتھ کر سکو گے۔ ایسا کہتے ہوئے میں نے ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی محسوس کی تھی۔ بہرحال ان کی تسلی سے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ جو حجرے سے نکل کر بھٹک جانے کا خوف تھا وہ زائل ہو گیا، اور میں ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے نرم و ملائم ہاتھوں کو بوسہ دے کر حجرے سے باہر نکل آیا۔ سورج کی کچی کرنیں کسی سنہرے سیال کی طرح میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس میں کوئی غلط بیانی یا مبالغہ نہیں کہ میں نے ان کچی، نرم اور ٹھنڈی کرنوں کو اپنی آنکھوں اور سانسوں کے ذریعے خود میں داخل ہوتا اور پھر خون میں مل کر سانسوں میں بہتے صاف، بالکل واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ یوں جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو دوا ایک عجیب سی تکلیف کے ساتھ بدن میں پھیلتی محسوس ہوتی ہے، یہاں مجھے تکلیف کی بجائے ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی۔ یہ ٹھنڈک میں نے باقاعدہ نسوں میں آگے بڑھتی اور پھر بتدریج بدن کی ہر نس میں جاتی محسوس کی تھی۔ اس دوران میں جم کر رہ گیا تھا، یعنی بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ کیفیت صرف چند لمحوں کی تھی، پھر میں نے خود کو نارمل محسوس کیا۔ سنبھلتے ہی میں نے گھر کا تصور باندھا، اور اس بار گھر ہی نہیں بلکہ اس طرف جانے والا راستہ، راہ میں پڑنے والی عمارات یا مکان، اور اپنے گھر کے دروازے کے کونے میں بنا دیمک کا گھر تک صاف دکھائی دے گیا۔ پھر گھر کے ایک ایک فرد کا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا۔ ان چہروں میں اماں اور تایا کا چہرہ فقط تھا۔ ہر چہرے پر پراسرار خاموشی جمی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سب کی آنکھوں میں وحشت تھی، تمام لب بھیجے ہوئے تھے۔ مجھ پر ایک نامعلوم سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے، ابھی مجھے مسجد میں نماز بھی پڑھنا تھی۔ میں مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں سیڑھیوں کے قریب میں نے جن بابا کو دیکھا جو سر جھکائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے میرے قریب پہنچنے پر چونک کر سر اٹھایا اور خود مجھے دیکھ کر جھٹکے سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں مضطرب ہو کر رک گیا۔ فقیر بابا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ تیری وجہ سے وہ منحوس قدم اندر آ سکا تھا۔ یہ دیکھ۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنا دایاں شانہ کھول کر دکھایا اور میں اسے دیکھ کر لرز اٹھا۔ ان کے شانے پر ایک گہرا زخم تھا۔ یہ کیا ہوا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جا بابا، اپنا کام کر، انہوں نے ہاتھ جھٹک کر کہا اور پھر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔